معزز دوستو، آج سے 3000 سال قبل مصر پر ایک جابر بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام فرعون تھا، جو ایک نہ صرف جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرات کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اس کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈال دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہٰذا خود فرعون کے دربار میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو کہ فرعون کے دربار میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے پر مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اتفاقاً کنگھی اس کے ہاتھوں سے زمین پر گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تم نے آج ایک عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس پر اس نے کہا، فرعون رب نہیں، رب تو وہ اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ تو شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس پر اس نے کہا، میرا، تیرا، تیرے باپ کا، سب کا رب اللہ ہی ہے۔ اس نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی۔ وہ بہت ہی غضبناک ہوا اور اس نے باندی کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تم نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ اس پر خادمہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تجھے اپنا رب نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے اتنی استقامت اور جرأت برے جواب کی امید نہ تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو ایسی عبرت ناک سزا دینی چاہیے کہ اس کے بعد ایسی جرأت کسی شخص کی نہ ہو۔ اسے پتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت رکھتی ہے، لہٰذا فرعون نے خادمہ کے بچوں کو اس کے دربار میں لانے کا حکم دیا۔ بچوں کو دربار میں لایا گیا تو فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں کھولتا ہوا تیل لایا جائے۔ جب یہ دیگ مکمل تپ گئی تو پھر فرعون نے حکم دیا اس کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے بہت ہی ہمت اور صبر سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ بچہ پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کرنے لگا، کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا، کبھی فرعون کی طرف ہمدردی بری نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اسے گھسیٹتے اور دھکیلتے ہوئے دیگ کی طرف لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اپنے بچے کو الوداع کہہ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس کے جگر گوشے بچے کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا اور کچھ ہی لمحوں میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب اس خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ خاتون نے دلیرانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچے کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیر خوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس کے بچے کو چھینا تو اس نے زور سے چیخ ماری، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اسے ضبط نہ رہا۔ وہ زمین پر گر گئی اور زاروں کے تار رونے لگی۔ وہ عظمت والا لا شریک خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیر خوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ وہ بچہ اپنی ماں کے حق میں بول پڑا اور اس لا شریک خدا کی گواہی دینے لگا۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی اسی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کی بھینٹ چڑھتے ہوئے
دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اس دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھا اور کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے؟ عورت نے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے ایک ساتھ ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، اس دن انہیں دفن کیا گیا، اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔